علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، مگر یہ فرشتہ نہیں ہے۔ کمی بیشی، اونچ نیچ، غلطی، گناہ اس سے سرزد ہونے کے امکانات بھی رکھے، اور پورا سال اس کو ایسے موسم بھی عطا کیے کہ اگر زندگی میں کبھی خزاں آ بھی جائے تو بہار لوٹ لینا، بہاروں کے مواقع عطا کیے۔ راہبر کامل، مرشد کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے آج ہماری ملاقات اپنے محبوب مرشد کے قیام اور صیام کی رہنمائی کے ساتھ ہے۔ ماہ شعبان اپنے آخری ایام میں ہے، چند دنوں کے فاصلے پہ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ قرآن وہ کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک، رمضان سے پہلے اگر کسی کو تو نے بلانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو تو اپنی قدرت کا خود مالک ہے، اللہ ہمیں یہ موقع پھر سے عطا فرما دے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ہماری ماں جی فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے جو بشری تقاضوں کے تحت روزے رہ جاتے تھے، اللہ نے حوا کی بیٹی کے ساتھ جو مسئلے لکھے ہیں اس وجہ سے میں ان کی قضا اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں دیتی تھی۔ اگر کسی کا روزہ رہتا ہے تو تیار رہیے رمضان کے استقبال کے لیے، اس قضا کو دے لیجئے، روزے رکھ لیجئے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے محبوب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت اپنی صحیح میں کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اسپیشلی کوئی 1 یا 2 روزے رکھنے سے جو رمضان کے لیے ہوں منع کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مرشد کی یہ رہنمائی بڑی عظیم تر ہے کہ شک کا روزہ جس نے رکھا اس نے میری یعنی ابو القاسم کی مخالفت کی ہے۔ یقین کا روزہ کیا ہے؟ سوموا لرؤیتہ،
رکھنا بھی چاند دیکھ کے ہے اور چھوڑنا بھی چاند دیکھ کے. الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں انسان کو جو سب سے قیمتی دوربین دی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے. بہرحال آج مختلف ذرائع استعمال کر کے چاند کو دیکھنا، اس کے پیدا ہونے کی ٹائمنگ، دیگر بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہیں. اسے بلا وجہ سیاسی مذہبی ایشو نہیں ہونا چاہیے. سارے محکمے مل کے، محکمہ موسمیات، محکمہ فلکیات، جغرافیہ، اسی طرح مذہبی امور رویت ہلال کمیٹی اپنے چاند کے مطالعے 12 مہینے جو اس کے ایام ہیں اس کا تعین کرنا چاہیں تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے. ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور یقین اور آنکھ اور رویت کے ساتھ اسے جوڑا ہے. حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے. اللہ تعالی نے اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی روزے کی، اور مرشد نے اسے امت تک پہنچایا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے جیسے پہلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے. اور روزوں کا مقصد صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی، ڈر، پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے آپ رک سکیں. اور یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں اللہ نے عبادت کے لیے انسانوں کو آواز دی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں کو جتنی بھی عبادتوں کا حکم ملا ہے مقصد تقوی ہے. اور یہ تقوی ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں رمضان میں ڈھونڈنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں، کمی بیشی کا مرکہ ہیں. جس ہستی سے گناہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. تو ہم کس بات کی مولی ہیں، لیکن مواقع ہیں، سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، تزکیے کا سیزن، اپنے نفوس کی پاکیزگی کا سیزن، معافیوں کا سیزن، کمانے کا سیزن اللہ نے اہل ایمان کے لیے چنا ہے اور اس کی تاریخ بتا دی ہے. فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے. آج انتظار ہے اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے اچھا رمضان گزر بھی گیا ہے. جو چیز گننے میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے یہ گنتی کے دن رکھے ہیں. کام کب آئیں گے؟ جو لامحدود زندگی ہے، جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں گنتی کے پیمانے بڑے ہیں، جہاں ایک دن 50,000 سال دنیا کے برابر. یہ کام وہاں آنی ہے، یہ نیکی اور بھلائی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مقیم ہو، گھروں میں ہو، صحت مند ہو تو روزے فرض ہے. بیمار ہو تو رب نے پابندی اٹھا لی ہے، جب رب صحت دے گا پھر رکھ لینا. گھر میں ہو روزے رکھو، سفر پہ ہو، تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں سنتیں اور طریقتیں مرشد کامل سے میسر ہیں، ملی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ پا رہے، روزے ان پہ فرض ہو گئے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے فدیے کا سامان ماضی میں تاریخ میں رکھا تھا کہ آپ لوگ ایسے کریں، کسی اور کو روزہ رکھوا دیں، وہ جو روزہ رکھے گا اس کی سحری کا، افطاری کا بندوبست کر دیں. جتنا ثواب، وہ روزہ اپنا رکھے گا، آپ کی نیابت نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ بھی فرض ہے، لیکن جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب لکھ دیں گے.
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے روزہ خود بھی رکھے کسی اور کو بھی رکھوا دے تو بہتر ہے، اگر تمہیں اس کی بھلائی کا پتہ چل جائے تو تم کبھی اسے چھوڑو نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن میں 3 چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ ھدی للناس، انسانیت جن میں ہوتی ہے یہ ان کی کمال رہنمائی کرتا ہے۔ وبینات من الہدی، ایک ایک آیت یہ اللہ کی ہدایت کا نشان ہے۔ والفرقان، یہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں قدم قدم پہ فرق کر کے بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، وفادار کون ہے، جفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، با حیا کون ہے، با ادب کون ہے، بے ادب کون ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر ہمارے لیے ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کے پاس رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں، یہ ہے اس کی فرضیت۔ جس پہ رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بندہ مریض ہے تو حکم یہ ہے کہ جب اللہ صحت دے گا وہ پھر رکھ لے۔ ایک بندہ پورا سال صحت یاب ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اس پہ آسانی فرمائی ہے، جب صحت ملے گی پھر صحیح۔ جب رب نے آسانی کر دی ہے تو پھر لوگوں کی فکر، بندوں کی فکر، اپنی طرف سے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی روزے۔ وہ بھائی جب اللہ نرمی کر رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ جی بیماری کی حالت میں ڈرپ لگ سکتی ہے، انجیکشن لگ سکتا ہے، گولی کھائی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوست جب اللہ نے آپ کی بیماری پہ نرمی رکھی ہے تو بیس میں، فاؤنڈیشن میں جو اصول ہے اسی کو رکھیں، اگلے سوال آٹومیٹکلی خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزہ رکھوا کے ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی آسانی چاہتے ہیں، وہ دنیا کی بھی مستقبل کی بھی۔ کل کی آسانی یہ ہے کہ روزہ آپ کا وکیل ہوگا، آپ کے حق میں دلیل ہوگا۔ دنیا کی آسانی یہ ہے کہ آپ کو غریب کا، فقیر کا، بھوکے کا احساس پیدا ہوگا، اور اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو ہم آپ کے لیے بھی آسانی رکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھ دے کے بھوک پیاس نہیں دینا چاہتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر بہتری ہو، تمہاری اچھی ریہرسل ہو، جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بولنا ہے اور پھر بھوک مرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا وہ بھوک اور پیاس مت اختیار کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کے اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے رکھ لے تو نہیں، اخلاص سے رکھیے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں، وہ ہم اس طرف آتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا اگر ادراک ہو گیا ہے تو کچھ مرشد کی رہنمائی اور حوالوں سے ہم اپنے سامنے لے کے آتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ بھائیو، جہنم پوری طرح سے تیار کی جا رہی ہے، ہزاروں سال سے جلائی جا رہی ہے، کبھی سرخ، کبھی سیاہ، کبھی سفید۔ جس آدمی نے تندور گرم کیا ہے وہ سب جانتا ہے کہ یہ گرم کب ہوتا ہے، یہ بلیک کب ہوتا ہے، یہ سرخ کب ہوتا ہے، اور یہ وائٹ کب ہوتا ہے، اور روٹی کے لیے تیار کب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے مرشد نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ سب سے پہلے جہنم بند کروا دیتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، میرا اللہ انسان کے جلنے والے شریکے کو باندھ دیتا ہے۔ شیطان انسان کا شریکہ ہے، پہلے دن سے اس نے شریکہ پیٹا ہے اور قیامت تک ہی ایسے کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سائیڈ پہ کروا دیتے ہیں۔ میرا مالک حکم دیتا ہے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنت تو تیرے پاس ہے، دروازے کھلے تو ہمیں کیا فائدہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کے بھی دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ دوسری صحیح روایت وفتحت ابواب السماء،
اللہ आसमान के भी दरवाजे खुले हों, घर के दरवाजे खुले हों, अगर घर वाला खैर ना डाले तो फायदा क्या? कहा वह फुतिहत अबवाब रहमा, मैं अपनी रहमतों के दरवाजे भी अपने बंदू के लिए खोल देता हूं। अल्लाह कुछ लोग खुले दरवाजे और बांटते हुए भी चीज नहीं लेते। शहर में आए होते हैं, कहा फिर अपने दुकानदारों को देखते नहीं हो, आवाजें दे के कहते हैं आजो बाजी, आजो पाजी। अल्लाह कहते हैं मैं भी आवाज दे रहा हूं, हो मेरे बंदे, या बागी अल खैर, जहन्नम बंद है, शैतान बंद है, शरीका बंद है, जन्नत खुली है, आसमान के दर मैंने खोले हुए हैं और मैंने अपनी रहमत के दर खोले हैं। शहर को शहर कुरान बना दिया है, कुरान के औराक खोले हैं और दिले मोहम्मद को मैंने सीना मोहम्मद को अतहर को खोल दिया है, कल्बे अतहर पे उतार दिया है, तेरे तक पहुंचा दिया है, मवाके मुयस्सर कर दिए हैं। मस्जिद मस्जिद जो है वहां पे ये सब मुयस्सर है। या बागी अल खैर अकबिल, यार एक महीने की तो बात है, चंद दिन की गिनती के दिन है, आजा ना, आजा ले ले, मुफ्त में ले ले, 1,07,000 गुना ले ले, एक रात जाग, 83 महीनों की नहीं 83 सालों की इबादत ले जा। ऐसा पैकेज ज़रबे तकसीम में तेरे लगाते हुए बगैर हिसाब के ले जा। मैंने फरिश्तों को कह दिया है, अस्सौमुली, रोजा रखने वाला, इसका स्पेशल जो है वो प्रोटोकॉल है। नमाज पढ़े तो लिखो इतना, क़याम करे तो लिखो, एक आयत पढ़े तो इतना सवाब लिखो, एक हरफ पढ़े तो इतना लिखना। मुर्शिद ने कहा जब कोई रोजेदार रोजा रखता है, फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह इसके लिए क्या लिखें, तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे का मुआमला है, अस्सौमुली व अना उज्ज़ी भी, इसके बदले मैंने खुद देने हैं। फरिश्तों तुम्हें भी नहीं बताने, खाना खाली छोड़ो, बाकी मैं जानूं और ये जाना। इतनी मोहब्बतें। रमजान की तैयारी, अगर रब ने जहन्नम बंद की है तो हमने जो लोगों के लिए दुनिया जहन्नम कदा बंद की है तो वो भी तो बंद करें ना हम। अगर रब ने शैतान बंद किए हैं तो दुनिया में जो हम शरीका पीट रहे हैं, शरीका बाजी तो रमजान से पहले बंद करें ना। जो माजी का उधार देना है वो दे के, कजा दे के आए, नए सिरे से आए। रोजेदार को यूं कर दूंगा जैसे मां के पेट से आज निकला है। तू तौबा करेगा, तू इस्तिगफार करेगा, वह तौबा तू तजुब्बु मा क़ब्लहा, मैं तेरे माजी के गुनाहों पे इंसान माफ नहीं करता। याद रखिएगा, ये दिल में कीड़ रखता है, ये मरते दम तक रखता है। सांप मर भी जाए तो वो अपने विष और हरकत नहीं छोड़ता, अकड़ नहीं उसकी खत्म होती। इंसान का डसा हुआ, ये कहते हैं कि पानी नहीं मांगता, मांग भी ले मिल भी जाए। सांप अगर डस ले है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। तेरी सांसों को इकट्ठा करने के लिए मैं रमजान लेके आ रहा हूं, हौसले में रह, मैं तेरा हूं, मैं तुझे सजा दे के क्या करूंगा। अल्लाह खुद कहते हैं मैं तुम्हें सजा दे के करूंगा क्या। क्यों जानबूझ के आग में जा रहे हो मेरे बंदो, लौट आओ। या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अश्शर अक्सर। ओ गुनाहों की दलदल में उतरे हुए इंसान, मैंने तेरे मुर्शिद को खुद कहा है अगर मेरी कौम गुनाह नहीं करेगी तेरे उम्मती तो मैं बदल दूंगा। ओ मेरे खताकार बंदो, मैं तुम्हारी रातों को भी जानूं, दिनों को भी जानूं, तुम्हारे जाहिर को, बातन को, जलवत को, खलवत को जानता हूं, फिर आवाज देता हूं आ जाओ। या बागी अश्शर अक्सर, स्टॉप ले ले, बस कर दे, बहुत उम्र हो गई, बहुत बीत गई, बड़े जुल्म हो गए, बड़े शिरक कर लिए, बड़ी बिदतें कर ली, बड़े गुनाह कर लिए, बहुत मार धाड़ कर ली, जुल्म ज्यादती कर ली, मुझसे बड़ा दूर भाग भाग के देख लिया। रमजान आ जाए, आ जा। अच्छा अल्लाह जी आ रहा हूं, आके क्या करूं, मिलेगा क्या। जवाब आया अस्सौम जुन्ना
میں دنیا میں بھی تیرے گناہوں کے مد مقابل روزہ کھڑا کر دوں گا، قیامت کے دن جب جہنم مجھے کہے گی نا حل من مزید، تو میں تیرے روزے کو جہنم کے آگے کر دوں گا۔ جہنم کی ہمت نہیں ہے کہ روزے دار کو چھین کے روزے سے لے جا سکے۔ ہائے بدقسمتی، رمضان آتا ہے، ایک سگریٹ کے کش کے بدلے، ایک پان کی پیک کے بدلے، ایک روٹی کے 2 لقموں کے بدلے، پانی کے چند گھونٹ کے بدلے میرا پتا پانی ہونے لگتا ہے، جی میرے سے نہیں رکھا جانا، اس جہنم میں چلا جائے گا۔ آگ پہ بیٹھ سکتا ہے، گرمی میں تو اے سی کے اندر بھی حبس محسوس کرتا ہے، تیرے لیے تیاری ہے۔ اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کا وارو نہیں ہوگا میں روزے کو تیرا وکیل بنا دوں گا۔ جب کسی کو عربی نہیں آ رہی ہوگی، انبیاء بھی رب نفسی کر رہے ہوں گے، تو ایک کام کر، جو ہی روزے آئیں، رات سے رمضان شروع ہوگا، مغرب سے چاند دیکھ، تیاری کر کے بچوں کے ساتھ قیام کے لیے تیار ہو جا۔ رمضان میں پہلے قیام ہے، پھر سیام ہے۔ حسن اتفاق سے میں نے ٹاپک دیا کہ میرے مرشد کامل کا قیام و سیام، کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں لگی، وہ موٹر وے پہ چلتے تھے، انہوں نے قیام و طعام لکھ دیا۔ ایسے نہیں ہے، قیام و طعام کا چیپٹر اور ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، حلال و حرام میں لے کے آئیں گے۔ آج قیام و سیام ہے، پہلے قیام، رات پہلے حضرات آپ نے قیام کرنا ہے۔ قیام میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مہینے ہر رات سوائے مزدلفہ کی رات کے، لائف ٹائم جب سے رب نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب نے پھر رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ رات کا قیام، وہ پچھلی رات، پچھلے پہر کا ملنا، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اگر مرشد نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو راتیں لمبی آپ کی اور میری زندگی میں بھی آتی ہیں۔ یہ قیام اللیل میرے اور آپ کے محبوب نے ساری زندگی کی ہے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی۔ اب پرابلم ہمارے ہاں جو آتی ہے، لوگ رمضان کے آتے ہی جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس فتوے چھوڑتے ہیں، وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تراویح ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں پڑھا، 3 راتیں پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ فضول ہیں جو امام مقرر کرتے ہیں، فضول ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ باقیوں کو بھی ساتھ میں چوری سکھاتے ہیں، جان چھڑائیں۔ نہیں میرے بھائی، میرے محبوب نے لائف ٹائم پڑھا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، عام دنوں میں 11 رکھتے ہیں، 7 عشاء کی 6، 17۔ فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں میرے محبوب اسے رات کے ابتدائی حصے میں لے آئے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے قیام نہیں کیا، زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے مسجد میں جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ علماء سے پوچھئے، آپ نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں جمعے کے بعد، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صلو 4 4 پڑھو۔ آپ کا گھر بالکل قریب تھا، حجرہ تھا، آپ نوافل گھر پڑھتے تھے، لیکن جس صحابی نے آپ کو جمعے کی نماز کے بعد کسی موقع پہ پڑھتے دیکھا، اس نے بیان کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، مگر آپ کا جو آرڈر ہے صلو 4 پڑھیے۔ محدثین نے، فقہا نے یہاں جو تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو جائے، فالفعل لہ والقول لنا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، قول ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وہ آپ کا خاصہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے لیے شادیوں کے حکم میں اختصاص اور ہے، ہمارے لیے امت کے لیے معاملہ اور ہے۔ محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم 4 پڑھیں گے۔ لوگ 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قول ہے۔ ایسے ہی محبوب نے لائف ٹائم تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ آپ اسے انفرادی پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے،
23 کی رات ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، 23 کی رات گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے ایک رات کا تیسرا حصہ اعتکاف یہ قیام کروایا ہے۔ آپ نے جماعت کروائی، صحابہ نے پیچھے پڑی۔ اگلا دن آپ نے چھوڑ دیا ہے، 25 کو آپ آئے ہیں، آدھی رات آپ نے قیام کروایا ہے۔ اس کے بعد 26 کو چھوڑا ہے، 27 کو آپ نے پوری رات قیام کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ آج سحری نہیں کر پائیں گے، سحری نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائی، پہلے تو یہ کہنا کہ تہجد کی نماز اور ہے، قیام اللہ اور ہے، صلاۃ اللیل اور ہے، تراویح اور ہے، نہیں، دونوں ایک ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان کا بتا دیا گیا۔ فقہاء نے، محدثین نے جو اس سے استدلال کرے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، جس نے نفی نکالنی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نہیں آئے، 28 کو بھی نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے، صحابہ اکٹھے ہیں، ڈیمانڈ موجود ہے۔ اگر غلط ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نہیں بھائی ختم، آپ نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا، جماعت کرتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہوئے، تعریف فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت بھی کروائی، لیکن نمازیں 5 فرض تھیں، اسے فرض قرار نہیں دیا۔ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے دیں تو میں اس کو جاری رکھتا۔ تو بھائیو، یہ ایک آرڈر ہے، آپ اس کو دنیا میں بھی سمجھنا چاہیں۔ ایک پابندی کسی وجہ سے، ڈر سے آپ رکے ہیں، راستے میں حالات خراب تھے، کہیں کسی شہر میں، ملک میں گئے، کرفیو لگا ہوا تھا، آپ واپس آنا چاہتے تھے، جب کرفیو ختم ہوگا آپ واپس لوٹیں گے کہ نہیں؟ جب وحی کے بعد فرضیت کا خدشہ ختم ہے تو قیام اللیل ثابت ہے، انفرادی ثابت ہے، 12 مہینے ثابت ہے، 11 مہینوں میں رات کے آخری پہر میں، اور اس میں آپ کی مرضی ہے۔ اگر کسی میں سٹیمنا ہے وہ ثلث اللیل پڑھ لے، 1/3 رات ابتدا میں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ کسی کا زیادہ سٹیمنا ہے وہ اگلے گروپ میں آج آدھی رات کے لیے قیام کر لے۔ کسی کی ہمت ہے وہ پوری رات کرے، لیکن مقصد کیا ہے یہ روایت مت بھولیے، من قام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان کا قیام تھوڑا کر لیا، زیادہ کر لیا، لمبا کر لیا، امام کے ساتھ کر لیا، امام نے سلام پھیرا، چلا گیا، رات کے پہلے 2 گھنٹے میں قیام کر کے وہ چلا گیا ہے، امام نے سلام پھیرا، وہ بھی چلا گیا ہے، یہ گھر جا کے سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کو بندہ پوری رات کھڑا رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے، مرشد کامل کا، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، ساری رات عبادت میں۔ لیکن قیام کر کے جا کے آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں، ہماری رمضان کی راتیں کسی اور طرح رنگین ہوتی ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو قیام کی سمجھ آ گئی کہ میرے محبوب نے انفرادی بھی کیا، جماعت میں بھی کیا، صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھا، ایک فرضیت کے خدشے سے چھوڑا، جب وہ ختم ہو گیا تو ہم اپنے لیول پہ ہیں، وہ ہم آدھی رات کریں، تہائی رات کریں، فل نائٹ کریں، لیکن یہ اجر مت بھولیے گا کہ جس نے بھی رمضان کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، قیام ہو گیا، اب سحری کی تیاری رمضان میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تھوڑا سا پھر قیام کی طرف، یہ قیام مکمل کر لوں پہلے۔ ایک مسئلہ اس میں اور رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیام کتنی رکعت کیا جائے۔ ایک تو ہے کتنے دن، کتنی رکعت کیا جائے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی مسنون پوچھے گا تو میرا جواب ہے کہ 8 + 3 = 11۔ اگر کوئی کہے کہ فقہائے امت، علماء امت کیا کرتے ہیں، دنیا کیا کرتی ہے، تو میرا صاف سیدھا جواب ہے کہ بے شمار اقوال ہیں۔
اگر کوئی اپنے استاذ کی، اپنے امام کی، خطیب اور دائی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہے تو 20 رکعت بھی موجود ہے، 20 جمع 3 23 بھی موجود ہے، 16 کا قول بھی موجود ہے، مزید بڑھنا چاہتا ہے 27 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، 37 رکعتوں کا بھی ہے، جناب والا 39 کا بھی ہے، 41 کا بھی ہے، 47 رکعتوں کا بھی قول ہے۔ رکعتین رات میں شروع کر دو، 2 رکعتیں پڑھو، لا حد لہا، کوئی حد نہیں ہے، 100 نفل بے شک پڑھ لو۔ یہ ہے فقہا کی باتیں، علماء کی باتیں، اپنی رائے کہ رب کے لیے قیام کرنا ہے، مگر میرے مرشد کامل نے جو اپنی سنت دی ہے، جو اپنی طریقت دی ہے، جو اپنی تعداد دی ہے، جو عدد ادا کیا ہے، صحیح اصح روایات کے اندر وہ 8 جمع 3 11 ہے۔ باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، سمجھ اپنی اپنی آتا، اپنی اپنی ہے، ثواب میرے اللہ نے دینا ہے۔ کوئی کہے کہ مسنون اتنی ہے اگلی رکھتے ہیں تو وہ مسنون نہیں ہے، روایتیں صحیح نہیں ہیں، صحیح وہی ہے جو محبوب نے دی۔ ہم اتنی کیوں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمیں محبوب سے آگے قدم رکھنے کی نہ اجازت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ رک جائیں جہاں محبوب نے روکا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ باقی ہم کسی سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اداؤں پہ غور کرنا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نماز چور ہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے تیری بات سچی نہ ہو، تیرا حسن ظن، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ہم بیت اللہ میں 2 رکعتیں جب فجر کی پڑھتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا تھا سنتیں جو گھر پڑھ کے آئے گا اسے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی، مسجد الحرام میں تو 2 لاکھ ثواب ملا، 1 رکعت کا 1 لاکھ، 2 لاکھ رکعتیں۔ اگر میں گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے آتا ہوں تو میرے اسی مرشد کامل نے کہا ہے کہ ان 2 لاکھ سے زیادہ ثواب گھر میں ہوگا۔ یہی معاملہ مسجد نبوی کا ہے۔ الحمدللہ میرے مشائخ، میرے علماء، میرے اساتذہ، ہم نے ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں، اور نماز چور نہیں ہوتے، وہ افضل جگہ پہ محبوب کی سنت کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رہی اگلی بات کہ تعداد میں ہم کم پڑھتے ہیں، لیکن تجھے یاد ہوگا میرے محبوب نے ساری رات بھی لگائی ہے تو 11 رکھتے، آدھی رات لگائی ہے تو 11 رکھتے۔ میرے محبوب نے اگر 1/3 رات لگائی ہے یا 1/4 تو بھی 11 رکھتے۔ اس کے اندر تلاوت کی مقدار کم و بیش ہوئی ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہم سے پہلے 23 پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا 11 نہیں ہوئی ہوتی، پتہ نہیں چور کون ہے۔ الزام پھر بھی ہمیں پہ۔ اور دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو بنا ہے گینیز بک میں گیا ہے، وہ ماشاءاللہ 7 منٹ کے اندر 23 رکھتے با جماعت پڑھی گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے دین کے ساتھ محبت کہوں، مذاق کہوں، یا پیار کہوں، یا عقیدت کہوں، یا اس کو سنت کہوں، یا بے ادبی اور بد تہذیبی کہوں۔ حضرات گرامی، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، وہ تلاوت کے جس میں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل مقصود ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک اعزاز اور ایک طریقہ اور ایک میرٹ رکھتے ہیں۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، حرمین میں 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائیو ایک جملہ اچھی طرح سن لیں، میرے نزدیک دین میں حجت یا رب کا قرآن ہے یا میرا مرشد کامل کا قول فعل عمل فرمان ہے۔ جو آپ کریں گے وہ دلیل ہے۔ دنیا جو مرضی کرتی رہے وہ خود دلیل کی محتاج ہے۔ حرمین کا عمل ان کی کو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مجبوریاں میں گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اہل حرمین کا عمل ہم حجت نہیں سمجھتے۔ اگر یہ ہوتا تو امام مالک کا موقف تھا کہ مدینہ والے جو عمل کرتے ہیں انہیں باقی پوری دنیا کے شہروں پہ حجت حاصل ہے، باقیوں کا فعل نہیں مانا جائے گا مدینہ، کیونکہ مدینہ محبوب کے قریب رہا ہے، انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اور امام مالک کے اس موقف کو باقی تینوں اماموں نے نہیں مانا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فقہائے اربعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چاروں برحق ہے۔ امام
مالک امام دارالہجرہ امام مدینہ کا فیصلہ تھا کہ جناب مدینہ والوں کا فعل حجت ہے، باقیوں کے خلاف جو آئے گا میں حجت مانوں گا۔ باقی تینوں ائمہ نے کہا نہیں، صحیح بات بھی یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حجت ہے، قرآن حجت ہے، لوگوں کا عمل نہیں۔ آئیے مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ 4 فرقے تھے، 4 کونے تھے بیت اللہ کے، 4 مصلے تھے۔ یہ تاریخی حوالہ ہے، چیک کر لیجئے گا، ماضی میں پڑھ لیجئے گا۔ ہر بندہ اپنے کارنر پہ اپنا مصلی بنا کے اسے یہ رکن حنفی ہے، یہ رکن مالکی ہے، یہ رکن شافعی ہے اور یہ رکن حنبلی ہے۔ چاروں کونوں پہ 4 مصلے، 4 امام۔ ایک بندے کا اذان کا ٹائم ہو گیا، وہ اذان دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں 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 یہ نماز نہیں جو یہ وقت تو پہلے اذان دیں گے۔ اگلا اذان دیتا تو پھر دوسرے بولتے، تیسرا دیتا باقی بولتے، چوتھا دیتا تو کہتے کویلے دیاں ٹکرا مارن لگے نے، ٹائم لنگ گیا جائے۔ یہ چکر تھا۔ اللہ رب العزت نے جب قیادت اور سیادت آل سعود کو عطا فرمائی، جن کا نام سن کے بھی دنیا لفظ یہود اور سعود کو ملاتی ہے، فیصلے انشاءاللہ قیامت کو ہونے ہیں، میں کسی کا بھی وکیل نہیں، میں دلیل کا وکیل ہوں، اللہ قبول کرے۔ انہوں نے پہلی سیاسی اور دینی اور مذہبی کاوش یہ کی کہ یار یہ مرکز ہے، پوری دنیا میں ہماری یہاں سے تصویر جاتی ہے، 4 مصلے، 4 بھائی ضرور ہیں، جب چاروں برحق ہیں ایک مصلہ کرو۔ آرڈر جاری کر دیا گیا، 4 مصلے نہیں ہوں گے، مصلہ ایک ہوگا۔ عشاء ایک مصلے پہ ایک امامت کی قیادت میں ہوئی۔ اس کے بعد کیا دیکھا گیا؟ ایک تو لوگوں کو امام حرم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں ایک جماعت کروا لی، بعد میں جی میں اتنے جماعتاں کراؤں رہا، کہیں 2 بندوں میں درس دے لیا تو میں وہاں مدرس سے مسجد الحرام یا مدرس سے مسجد نبوی، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ذوق ہے، اللہ قبول کرے۔ لیکن جن لوگوں نے 20 پڑھنی تھی یا 23 پڑھنی تھی، جب امام کے ساتھ وہ 11 رکھتے ہو گئی تو الگ ہو گئے، کہیں جی ساڑی تے نماز رہندی ہے، ساڑی تے نماز رہندی ہے۔ کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں۔ ہم نے کہا جی اسی کے لیے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ مصلی ایک ہو جائے، یہ پھر جگہ جگہ پہ جماتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میٹنگ بلائی گئی، کہا گیا کہ اس کا حل نکالو۔ ہر ایک نے کہا نہیں جی ہمارا موقف سچا ہے، لہذا ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا موقف ہے۔ لہذا انہوں نے انتظامی فیصلہ لیا کہ امام بدل دیا جائے 10 کے بعد۔ جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے وہ چلے جائیں، گھر میں جا کے وتر پڑھ لیں، اور وہ ثواب بھی مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب امام منصرف ہو گیا، چلا گیا، یہ بھی ساتھ چلا گیا، رات بھر اللہ اس کی عبادت میں لکھ دیں گے۔ جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے جائے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 20 ہیں، امام بدل دیا گیا، وہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، چلتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک انتظامی تاریخی مسئلہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ جناب وہ نہیں جی وہ 20 پڑھتے ہیں مانو، تو میرے دوست التزامی جواب یہ ہے، اللہ جلدی سمجھ دے گا، کہ آپ بھی اہل حرمین کو ہر بیعت میں حجت نہیں سمجھتے۔ اگر ان کی 20 رکعت تراوی حجت اور دلیل ہے تو پھر جو جو وہ کرتے ہیں دلیل مان لو، وہاں بھاگتے کیوں ہو؟ سب سے پہلے وضو میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یوں گردن پہ مسا کریں، جناب کیوں کرتے ہیں؟ دیں حرمین کا حوالہ۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تیمم میں یوں بھی کرتے ہوں، جناب کرتے ہیں، تو حرمین کو اگر 20 رکعت میں صحیح ہیں تو یہاں بھی مان لیں۔ جناب اسی طرح آذان کے شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ نہیں کہتے۔ جناب اگر حجت ہے ان کا فعل 20 رکعت تو یہ بھی ان کی ادا لے لیں، انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے جی سارے نہیں کرتے، جی جو کرتے ہیں وہ بھی آئیں، دوسرے بھی آئیں۔ وہ اذان دوہری بھی کہتے ہیں ترجیح کے ساتھ،
मक्का में जनाब अबू महजूरा को महबूब ने सिखाई थी, होती है वहां पे। तो जनाब आप वो भी ले लें, वो आप नहीं लेते। फिर वो तकबीर इकारी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुनती है। तो जनाब इसको उज्जत मान लें, दिन में 5 मरतबा डेली है, वो तो चले साल बाद है ना, ये डेली है। फिर उसके बाद आइए, वो लोग बैतुल्लाह में किसी भी वक्त इबादत से नहीं रोकते, और जनाब कह रहे होते हैं असर के बाद मकरूह वक्त है, इबादत मत करें, तो वो भी ले लें। आ जाए नमाज में आए, रफुल यदैन, इसके साथ फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते हैं, पढ़ने के कायल हैं। जनाब हरमैन शरीफैन का अमल लीजिए, आमीन बिलजहर कहते हैं, दुनिया सुनती है। अगर उनका फेल हुज्जत है तो ये भी लीजिए। वो जनाब सजदे में जाते हुए हाथ पहले रखते हैं, रखिए। 2 सजदों में आराम से बैठ के रब्बिक फिरली पढ़ते हैं, पढ़िए। वो 2 सजदों के बाद जलसा इस्तिराहत करके आराम से फिर उठते हैं, कीजिए। वो तशाहुद में उंगली या हिलाते हैं या रोकते हैं या दायरा बनाते हैं या 53 का इशारा बनाते हैं या हरकत देते रहते हैं, जनाब कीजिए। सलाम फेरने के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करते, छोड़िए। जनाब हरमैन वाले वितर 2 तरीकों से पढ़ते हैं। ये जो उनकी 20 रकत की दलील दे रहे होते हैं ना, वितर साथ नहीं पढ़ते, भाग जाते हैं। मैंने 6 साल ये मंजर देखा है। और बड़े साथियों को रोक के पूछा, जनाब इनकी 20 ठीक है? तो ये नहीं वितर नहीं ठीक है। क्यों? वितर कैसे पढ़ते हैं? मेरे मुस्तफा का वितर पढ़ने के तरीके 2 हैं। या तो आप शुरू करें, लगातार 3 पढ़ें, पहली पढ़ के भी उठें, दूसरी पढ़ के भी उठें, तीसरी पढ़ के भी उठें। पहली में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकत में कुल हुवल्लाह। फिर इसको मुकम्मल करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बगैर रफल यदैन किए, उसके बाद कुनूत वितर फरमाई है। फर्ज नमाजों की आखिरी रकत में कुनूत नाजिला की है। अब जनाब दूसरा तरीका यह, आखिर में आपने सलाम फेरा है। दूसरा तरीका यह है कि आपने 2 रकतें पढ़ के तशाहुद बैठ के सलाम फेर दिया, तीसरी रकत अलग से पढ़ी है। ये 2 तरीके मेरे मुस्तफा के हैं। मगरिब की नमाज के स्टाइल में मेरे पैगंबर ने वितर नहीं पढ़ा। जनाब 2 रकत पढ़ के बीच में बैठ के तीसरी के लिए उठते हैं। उन हरमैन वालों के पीछे वितर इसलिए नहीं पढ़ते कि ये हमारे तरीके पे नहीं पढ़ रहे। तो फिर जनाब इतने सारे काम अगर आप छोड़े हुए हैं, एक काम करें, या सारे ले लें, या जहां बाकी छोड़े हुए हैं इसको भी ले। हमारे नजदीक हुज्जत हरमैन वालों का अमल नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद मैं बढ़ रहा हूं, दोबारा आता हूं। जनाब रात हमने क़याम कर लिया, जाके आराम करें, सुबह के लिए तैयार हूं, सेहरी करें। तसहरू फइन्न फिस्सहूरि बरका, मेरे मुर्शिद ने कहा है। मैं यहां ये अखज़ करता हूं, फैसला ले लें आज से। अगर आपका सेहरी में कोई हिस्सा नहीं है तो आज से सोचें। सिर्फ एक बेटी की या एक बहन की या एक बीवी की या एक भाभी की या एक नंद की या एक सास की या एक अम्मा की या किसी एक की ये ड्यूटी नहीं है कि बाकी मजे से सोए रहें और उन्हें आखिरी वक्त उठाओ। नहीं हाले टाइम नहीं होया, मैंने ना छेड़े जाए। ये तो ज़ौक़ की बातें हैं, ये तो शौक की बातें हैं। उठिए, कोई दही लेने के लिए, कोई मोहब्बतों और चाहतों से दस्तरखान लगाने के लिए, कोई कटिंग के लिए, कोई कुछ जितना हिस्सा होता है उसमें डालो। ये तसेहरी का एक एक पल बरकत है, सिर्फ खाना बरकत नहीं है। दिल से कीने निकाल के, मोहब्बतों के साथ, ताउन के साथ। मैं शहर गुजरांवाला में फजर का हमारा दर्स होता है। आप यकीन करें, हमारे यहां नींदें पूरी नहीं होती, वहां फजर के वक्त 3-3 हजार से ज्यादा नफरी मर्दों औरतों की होती है। और फजर के 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद दर्स शुरू होता है। 50 मिनट का होता है, सवालों जवाब होते हैं, दुआ होती है। उन लोगों का ज़ौक़ देखा है, अल्लाह हम में भी पैदा करता है। और फिर ये नहीं है कि खाया पिया लेट गए, एक सारी रात भी जागती रही काम में, बर्तनों में, फिर इसी तरह यहां भी, उसके बाद दोपहर को भी, रोजे के साथ भी। इस बरकत को हमने समेटना है। और अक्सर ये आदत होती है, सुता रहन दो, इन्हें केड़ा रखना है। नहीं, उठाओ, ये रहमत है, ये बरकत है। अगर कोई बीमार है, नहीं भी रखना, 2 लुकमे ले लो, एक निवाला ले लो, दूध का घूंट ले लो, एक लस्सी का घूंट, पानी का घूंट ले लो, एक खजूर ले लो,
मजा आएगा इंशाल्लाह, जिंदगी में बरकतें देखिएगा। उसके बाद है खाना कब तक है। सारी दुनिया आप पे पाबंदी लगाएगी, ऐलान करेगी, हजरात जरूरी ऐलान सुनो, रोजे का टाइम खत्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो। आप और मैं इस टून पे लगे हैं, या एक वो पटाखा सा बजता है, या बाज मस्जिदों में सायरन होता है, ये लाइफ टाइम हमारे पास वक्त है। पूरा साल जब दिल करे, नमाज का टाइम, अजान का टाइम, रोजे का टाइम देख लें। तुलूए फजर कब हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सेकंड का हिसाब है। लेकिन माशाअल्लाह, अल्लाह भला करे हमारे भाइयों का, मैं सेरी पे अभी इफ्तारी पे आना है। सारा साल जो हमसे अजान आधा घंटा बाद कहते हैं, आप गारंटी के साथ हमारी कहीं भी अजान के ऊपर रोजा रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम, एक आदत, एक अंदाज रखा है हमने। और अगर शहरी के लिए जगाने का और वार्निंग का सिस्टम है, यह भी रब ने मेरे मसलक को अता किया है। सही बुखारी, आपने खुद कहा हजरत बिलाल जब अजान कहें तो खाना पीना बंद मत किया करो। क्यों? वो किस चीज की अजान होती थी? ले यूकिज़ा नाइमकुम वले युनब्बिहा काइमकुम। अगर कोई सोया हुआ है तो उठ जाए, और अगर कोई क़याम कर रहा है तो अपना क़याम वाइंड अप कर ले, मुख्तसर कर ले कि थोड़ा टाइम है, मैं बाकी में सेरी कर लूं। आपने रोजा कब छोड़ना? जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान कहे। उन्हें कहा जाता था सब्बाह तसब्बाह, फजर हो गई है, वो अजान कहते तो फिर रोजा बंद किया जाता, खाना पीना बंद होता। और मेरे मुर्शिद ने कहा मेरी उम्मत तब तक भलाई पर रहेगी जब ये सेहरी आखिर वक्त में करेगी। अक्सर लोग रात 12 बजे खा के चल हुण तरावियां पढ़ियां, हुण खा लिया, सवेरे पता नहीं उठिया जाता कि नहीं। माशाअल्लाह उस वेले नींद प्यारी कर ली, 9-10 बजे यार बस हो गई है, रोया बहुत लगन दिया। अच्छा चल लिया यार पानी छाड़ ही लेना, है कोई एडी अल्लाह ने मुश्किल नहीं पाई। नहीं मेरे दोस्त, फ्लाइट में बैठना होता है तो आखिरी सवारी बन के बैठते हैं। मैंने अक्सर नोट किया, बैठे रहते हैं चौथ मजे के साथ, यार हले बड़ा टाइम पे है। लेकिन मेरे मुर्शिद ने कहा कि एंड पे तरीका कार रखा, वो हमने ऐलान की नजर कर दिया। और माशाल्लाह जो पूरा साल हमसे आधा घंटा बाद अजान कहते हैं, इधरों क्या खाना पीना बंद कर दो, उधर अजान शुरू, अभी टाइम हुआ या नहीं हुआ, कोई उठा या नहीं। फिर कोई गरीब कहता है जी इमरजेंसी बन गई है, मेरे से नहीं खाया गया, नहीं पिया गया, मजबूरी बन गई है। तो इमरजेंसी के अपने उसूल होते हैं। मेरे महबूब ने कहा अगर कोई लेट हो गया है, कोई सबब बन गया है, उसके पास जो बर्तन में है जो कुछ है वो खा ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब मुर्शिद इजाजत दे रहे हैं तो और कौन होता है आपको रोकने वाला? आप ज्यादा परहेजगार हैं मुर्शिद से, रहबर से, रहनुमा से, कायनात के सबसे बड़े मुफ्ती और इमामुल अंबिया से। इनसे भी बड़ा फतवा होगा किसी का। नरमियां ढूंढनी हो तो हजारों ढूंढ लेते हो, मुस्तफा नरमी दे जुराबू के मसे की नहीं लेनी, कसर की दे नहीं लेनी, नमाज जमा करने की दे नहीं लेनी, रोजा रखते हुए अगर कोई मसला बन गया अजान होते नो 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 नो, चलें तेरी मर्जी ना ले। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने महबूब की उन नरमियों को, लेकिन एक ऐसी भी पार्टी है जिहड़ा फायदा इन्ना कि चुकदी है, सारे पासे अजाना हो के कहंदे जिहड़ी आखिरी अजान है उहदे ते छड्डना, यह भी कतन मुनासिब नहीं है, यह नहीं मुनासिब है। अगली बात, मैंने रोजा रख लिया, यहां रुकिए 2 मिनट के लिए, मेरे मुर्शिद पे कुर्बान जाऊं, सारी दुनिया के फूलों तो निछावर करके रख दूं, क्या क्या रहनुमाई कर गए। कहा पहली उम्मतों पे रमजान में इज़्दिवाजी ताल्लुकात मना थे, हम तुम्हें कहते हैं उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम, तुम्हें इज़्दिवाजी ताल्लुकात की इजाजत है। हुजूर आखिरी लम्हात है, मैं नहा नहीं पाया, शेरी कर लूं, औरत शेरी बना ले। का औरत शेरी बना सकती है, मर्द उसी हालत में शेरी खा सकता है वुज़ू करके। हुजूर शेरी खा लिया, अब सानू अक्सर कहते खा के नहीं नहाईदा, मेरे महबूब खा के सेरी करके फिर नहा के, ये हिकमत और तबाबत और इजाजत और नरमी है मेरे मुस्तफ़ा की। जमात के साथ मिलने से पहले नहा लो। क्या इस हालत में रोजा मकरूह हो जाएगा? मकरूह होता तो मेरे मुस्तफ़ा कभी ये काम ना करता। आपके अमल से साबित है, इतनी नरमी रखी। अच्छा जी, दिन चल रहा है, रूटीन बनी हुई थी, ऑफिस में गए तो चाय, थोड़ी देर के बाद पानी, कभी कोई पानी पी लिया है, चाय भी पी ली है, माशाल्लाह बिरयानी भी खा ली है, फिर याद आया मेरा रोजा से।
हुजूर कहते हैं ये अल्लाह का इनाम है, आपको भूल चूक मुआफ है, रोजे को छोड़े मत। दुनिया आपको कहेगी तू तो रोटी खान दिया से, अल्लाह कहते हैं नहीं मैं फिर भी अजर लिख दूंगा, मेरे बंदे ने भूल के खाई है, ये मेरा फजल है, इस पे लिख दो, मैं फिर भी इसके अजर में कमी नहीं करूंगा। यार मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे मुर्शिद आपके दीन में नरमी कितनी है, ख्याल कितना है, उम्मत का लिहाज और पास कितना है। अच्छा जी चिड़ी रोजा बच्चा रख रहा है, वो भाई बच्चे पे रोजा फर्ज नहीं, वो जब मर्जी छोड़ दे, रिहर्सल करवाऊंगा मैं। लेकिन ये जो फतवा है ना 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 इनू पानी दे टब च पा दो, ये छट्टे मारो, ये उत्ते सिटो, इनू रोको, इनू डको, वो भाई ऐसे नहीं, बच्चे का एतमाद बहाल करो कि वाशरूम च जाके नहीं पीना। बेटा सामने जितनी हिम्मत है बिस्मिल्लाह, जब आप जवान होंगे आप पे रोजा फर्ज होगा, फिर आप रख लेना, अभी रिहर्सल है। और सबसे ज्यादा शौक रोजे का बच्चों को होता है, इनको रोके मत। मगर जब ये खोलना चाहें इंशाअल्लाह आज 1 घंटा रख सकता है, कल 2 से, ये ऐसा ऐसा आने वाले सालों में जवान होने तक ये पूरा रखेगा, कमाल रखेगा। अगली बात, जनाब असर का टाइम हो गया है, इस दौरान में रोजा रखे हुए मैं सफर करके आया हूं, वापस आया तो मेरे मुंह च कितनी सारी मिट्टी अंदरों खंगार ना लाउन रही है, रोजा टूट गया? नहीं, हवा का ताल्लुक फेफड़ों से है, आपके मैदे से नहीं है। जैसे हवा अंदर ली जा सकती है, इनहेलर भी लिया जा सकता है बीमारी में, सांस का मसला है, रोजा इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, ताल्लुक फेफड़ों से है। नाक का मैटर है, गले का मैटर है, अपना खंगार अपना थूक अंदर चला गया, रोजा मकरू, नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। कह जानबूझ के करनी नहीं, आ गई है, नो प्रॉब्लम। सुरमा डाला है गले में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिसवाक कर सकते हैं, की है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई हरज की बात नहीं है। कुल्ली की जाएगी, मुंह तर रखा जाएगा और नाक में पानी चढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि वो बिल्कुल शदीद मुबालगा, उससे मना कर दिया गया। ये वो मोटी मोटी चीजें हैं। आप ताकत के लिए इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, कोई इमरजेंसी है, पहले बता चुका हूं, बीमारी में आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं नॉर्मल मैटर है, चले हो गया। हजरात इसी के साथ अफ्तारी का टाइम हो रहा है, सुन्नत तरीका पहले सुन लें, फिर अपना रवैया देख लें। एक सर्वे के मुताबिक हम सबसे ज्यादा रमजान में खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये डाइटिंग प्लान था, हर हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और जुमेरात का, हर महीने में रोशन रातें 13, 14 और 15 की रात। यह साल के बाद डाइटिंग प्लान था, 1 माह का 29 दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हम इसमें उसकी धज्जियां उड़ाते हैं शायद कभी उड़ाई। पहले हम इतना खाते हैं, आ भी आउण दे, ओ भी आण दे, अखा नहीं भरदियां, ढिड भर गया, होर भी दे दे, फिर गुड़, फिर उसके बाद 2 मिनट लेट ना लवां, फिर ऐदा ऐदा हुंदा ना ते अंदरों मशक की आवाज आउंदी, कहंदा हुण पुत्रो तुसीं जाओ, मेरे कोल तो नहीं जा। मेरे मुस्तफ़ा का सादा सा तरीका है, आपको रुतब ताज़ी खजूर मिल गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिली तो कोई खुश्क खजूर ले ली, पानी का गिलास भी नहीं, चुल्लू, 1-2 चुल्लू घूंट, कुर्बान ना जाऊं उस हस्ती पे, उस सादगी पे। ये लेके आके जमात, हमारा माशाल्लाह आधा पौना घंटा वो सेटअप ही नहीं खत्म होता। खा पी लो, जिंदगी का आखिरी खाना, जो पता नहीं कल जीना है कि नहीं जीना। पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। भूल गए हो तो पहले बिस्मिल्लाह, फिर अव्वल हुआ आखिर। उसके बाद आपने जब लुकमा लिया है, 1 घूंट लिया है, प्यास तो उसी वक्त देख के मर गई थी, खत्म हो गई थी। अजर। इंशाअल्लाह हम जिस मेहमान के मुंतजिर होते हैं वो आ जाए तो अभी साथ ना भी बैठा हो, भूखा तो उदू उड़ जाती हैं। की ख्याल है जनाब? बच्चे को कभी देखना जरूर अफजा जामे शीरी हमारे लोकल मशरूबात को देख के कितना मुरझाया होता है और फैसला करता है कल नहीं रखना, अगले दिन सब तो पहले उठ के फिर बैठा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नौइयतें ऐसी रखी है कि मुरझाने वाले को तरोताजगी ऐसी देते हैं, फरहत ऐसी देते हैं, खुशी ऐसी देते हैं। आज लिस्साइम फरहतान, 2 खुशियां हैं, रोजे के वक्त भी और जब कल रब को मिलेगा तब इसका अजर देंगे। तो ये रोजे की अफ्तारी। आखिरी गुजारिश, बड़ी सारी बातें थी कह सकता था लेकिन टाइम मुकम्मल मुर्शिद का, अल्लाह अकबर, रहनुमाइयाँ जारी है सारी हैं। अक्सर लोग आपको मिलेंगे, टाइम हो गया है, जो सुबह कह रहे थे ना हजरात टाइम खत्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दो, ये अब भी कह रहे होंगे नहीं 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 नहीं, ये भाबियां दी अजान हुई
میرے دوست ہم اپنی اذان نہیں کہتے، رب کی قسم ہم اپنی اذان نہیں کہتے، یہ رب کی دی ہوئی ہے، میرے نبی کے یاروں کو خواب میں میرے نبی کی تقریر ہے اور میرے مصطفیٰ کا فعل اور مرشد کامل کا عمل ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، ساتھ میں یار سفر ہے جناب بلال، کہا پانی دو، کھجور کا محبوب حالت نظر آن ڈیا ہے، روشنی ہے۔ آپ نے کہا ٹکی غروب ہوگی جی، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا و ادبر النہار من ہا ہونا، جب ادھر سے سورج غروب ہو ادھر سے رات کا آغاز ہو، فقد افطر الصائم، روزے دار روزہ کھولے یا نہ کھولے اس کا روزہ کھل گیا، اس کا روزہ کھل گیا۔ جناب آپ 5 منٹ کر لو، 10 منٹ کر لو، میرا ایک مشورہ ہے 3 منٹ بھی احتیاط تھوڑی ہے، جی تسی احتیاط کرنی ہے پھر 10 منٹ بھی تھوڑی ہے، ساڑھے نال ٹرو۔ پھر اگر بات احتیاط کی ہوتی نا میں شاید 3 راتیں بھی احتیاط کر لیتا۔ جتنا اسٹیمنا ہے بندہ استعمال تو کرتا ہے نا، پانی میں ہم مقابلہ نہیں کرتے ٹبکی لگا کے سانس کس کی لمبی ہے، قرائے کرام لمبی سانس کے مقابلے نہیں کرتے۔ اگر لمبی ٹائمنگ ہی کرنی تھی تو وہ سائز کہاں ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ لہذا روزے کا سائز وہی رکھی ہے جو آپ سائز دیتے ہیں نا ٹیلر کو، اینی ایک ماڑی جی کو کف لمبی کر دے نا 100 گلاں سنا جی، وہ کہا جی میں احتیاطاً رکھ دیتا جناب دا قد ودن ڈیا سی، عمر ودن ڈی سی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اسی حد تک چلتے ہیں جہاں وہ چلاتے ہیں وہیں پہ رکتے ہیں، جہاں وہ روکتے ہیں۔ کافی سارے موٹے موٹے مسئلے مسائل جو ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ بہترین مہینہ ہے، محبتوں سے بڑھیں اور اپنے جتنے بھی کمی بیشی اور گناہ ہیں رب کے حضور رکھیں، اور پھر اس روزے کے لیے بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں دوست احباب ان کو تیار کریں، کیونکہ یہ معاملہ محبت کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی محبت میں کھانے چھوڑے جا سکتے ہیں، بھوک ہڑتالیں ہو سکتی ہیں، تو رب کے کہنے پہ بہترین ڈائٹنگ پلان پورے مہینے کا اجر بھی ثواب بھی سواد بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا نے بڑے بڑے مرشد بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ بھی مرشد ہے جسے رب نے ہمارا رہنما بنایا۔ ارشاد نبوی کہتے ہو، ارشاد ربانی کہتے ہو، تو دنیا کی سب سے بہترین رہنمائی زندگی کے ایک ایک موقع پہ ایک ایک فیلڈ میں ہر جگہ پر اگر مکمل کہیں سے رہنمائی دیانت داری کے ساتھ اور ایمانداری سے ملتی ہے تو وہ مرشد کامل حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت اچھی لگے تو بسم اللہ، نہیں تو زبردستی کا سودا نہیں بیچتے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، نرینہ اولاد کے لیے دوائی لینی جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی کر دیں بھائی۔ یہ سنیے، بیٹے اور بیٹیاں بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ کوئی بیمار کر کے تیسری جنس بن جائے تو تب بھی اللہ کا کام ہے، وہ بانج کر دے نہ دے تو بھی اس کا کام ہے، جڑواں بیٹے دے دے اکیلی بیٹیاں دے دے یا ملی جلی بارش کر دے، یہ اس کے کام ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، فقہا نے، محدثین نے، ڈاکٹرز نے، اطباء نے اس چیز کو رب کے ساتھ چیلنج قرار نہیں دیا، قابل علاج مرض ہے۔ اصل یہ ہے اگر کوئی رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو الحمدللہ بہتر ہے، گڈ اینڈ گڈ، رب میرا بہتر جانتا ہے میرے لیے جو اچھا ہے۔ لیکن اگر اس کو بطور علاج لانا ہو تو یہ جسٹ باڈی کی ایک چینج ہے، ایک ٹائمنگ ہے۔ ہمارے طبیب، ہمارے حکیم، ہمارے ڈاکٹرز اس پہ کام کر رہے ہیں اور جدید ترین الحمدللہ اس پہ ہے۔ بے شمار لوگوں نے کہا دوا بھجوائی یہاں سے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ دیتا ہے، یہ دوائی صرف علاج ہے، نہ حکیم نہ طبیب نہ میں نہ میرا دم نہ میری دعا، فیصلے اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اکثر و بیشتر کو بیٹے دیے،
لوگ اس حوالے سے کچھ میرے احباب کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، قابل علاج چیز ہے، ایک ترتیب ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر ہم اپنے فتوے میں غلط ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر اس میں صحیح ہیں اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے۔ بہرحال یہ قابل علاج چیز ہے۔ ایک اعلان ہے کہ جامع مسجد رحمانیہ للبنات یوسف آباد کے اندر 19 مارچ بروز اتوار 9 بجے سے لے کے سپہر تک خواتین کا پروگرام ہے۔ ملک کی نامور مبلغات تشریف لا رہی ہیں، تو آپ حضرات اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تربیت کے لیے اس سیشن میں بھی بھیجیے گا۔ ایک دعا کا کہا گیا ہے کہ میرا بیٹا امیر معاویہ کل سے حفظ کی کلاس شروع کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اگر حفظ کی کلاس لینے لگا ہے تب بھی دعا ہے، اور اگر پڑھانے کے لیے کلاس شروع کرنے لگا ہے تب بھی دعا ہے۔ اللہ دل وسیع کر دے، دلوں کے خانے دماغ اللہ آسانیاں فرما دے، جتنی بھی رستے کی مشکلیں ہیں وہ ٹال دے۔ الہ العالمین جتنے بھی بچے ہیں دنیا دار ہیں ان کے لیے بھی یہ رستے آسان کر دے۔ یہ قرآن کی برکتیں رحمتیں یہ چلتے رہیں تو ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک میں جہاں قیام اللیل کرنا ہے، وہاں رمضان میں ایک چیز ہمارے ساتھ آئے گی، وہ ہے اعتکاف۔ ایک ہے لیلۃ القدر کی تلاش، ایک ہے فطرانہ۔ پر ہیڈ جو ہے وہ 1 سا 2.5 کلو اس کے لگ بھگ ہے، وہ جنس میں سے یہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد آخر پہ عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کے اندرونی بیرونی مسائل کے اندر جو عدم استحکام کی ایک رون چلی ہے، اللہ ہمیں اس سے تیری عزت کا واسطہ نجات دے دے۔ اللہ ہم تیرے کلمے کے لیے، اللہ ہم عوام کا قصور ضرور ہے لیکن اللہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ جس قدر حالات پہنچ چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں نجات دے ان لوگوں سے جنہوں نے صرف ذاتیات کا مسئلہ بنا کے یہ ایک ڈرامہ یا جو بھی کہہ لیں چلا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں یہ ملک